بندہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ جب بندہ بنائے گا تو اپنے جیسا بنائے گا, اسی لیے اہل بیت علیہ السلام کو مظہر صفات خداوندی کہا جاتا ہے. یعنی اللہ کا ظاہر کسی نے نہیں دیکھا, لیکن اگر کوئی اللہ کا کرم دیکھنا چاہتا ہے تو اہل بیت کی کریمی دیکھے. اگر کوئی اللہ کا جود و سخا دیکھنا چاہتا ہے تو اہل بیت کی سخاوت دیکھے. اور اگر کوئی اللہ کو خالق جاننا چاہتا ہے تو بہترین مخلوق آل محمد کو دیکھے. نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین مخلوق بنایا ہے, اشرف المخلوق بنایا ہے. اشرف المخلوق کیسے بن گیا انسان؟ یہ انسان تو گناہ بھی کر رہا ہے, معصیت بھی کر رہا ہے, خدا کی نافرمانی بھی کر رہا ہے. تو گویا یہ اشارہ ہے اس بہترین مخلوق کی طرف جو اللہ نے اس وقت خلق کی جب کائنات میں کوئی چیز وجود میں نہیں آئی تھی. یعنی نور آل محمد کو پروردگار نے اس وقت خلق کیا تھا کہ جب نہ موت تھی نہ حیات, جب موت نہ تھی نہ حیات تھی, اس وقت اللہ رب العزت نے نور آل محمد کو خلق کیا. اسی بابرکت نور کو بشری لبادہ اڑا کر دنیا میں انسان کی ہدایت کی. پروردگار کی جانب سے ہادی برحق موجود ہے. صلوات پڑھیے. میں نے ایک بات بیان کی تھی کہ ہدایت اور ہادی, ہدایت کی چند قسمیں ہیں. جہت کے اعتبار سے موضوع تبدیل ہوتا ہے لیکن تعریفات میں فرق آتا ہے, لیکن وہ ہوتی اسی کی تعریف ہے. یعنی اگر ہدایت کی مختلف جہتوں سے تعریفات مختلف ہوں گی تو ہدایت کی تعریفات فرق کریں گی, لیکن ہوگی ہدایت کی تعریف. جیسے ہدایت کی دو قسمیں میں نے ایک جہت سے اپنے میں بیان کیا تھا کہ ہدایت ایک تو منزل کی طرف رہنمائی کرنا, یہ بھی ہدایت کی قسم ہے. اور دوسری قسم یہ ہے کہ منزل مقصود تک پہنچا دینا. یہ بھی اسی طرح جب ایک جہت سے یہ تعریف ہے تو دوسری جہت سے ہدایت پروردگار بالواسطہ بھی عطا کرتا ہے اور بلا واسطہ بھی عطا کرتا ہے. امام حسین کی غربت پر آپ کا ہائے کہہ دینا ہی جناب سیدہ ہے. اصل محترم کہتے ہیں جناب حسین کی شہادت کے بعد بھی یہ بچے محمد اور ابراہیم 1 سال تک اسیر رہے. روایت ہے کہ ایک مشہور نامی شخص کہ جو زندان کا محافظ تھا, اس نے یہ پایا کہ بچے بلا جرم و خطا کئی وقت سے اسیر ہیں, ان کو میں آزاد کر دیتا ہوں. بچوں کو آزاد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھو بچوں, میں تمہیں آزاد تو کر رہا ہوں لیکن رات کی تاریکی میں اس شہر کو ترک کر دینا, کہ ایسا نہ ہو کہ اتنے جا کے کارے سے تمہیں دوبارہ گرفتار کر دیں. اب بچے چھوٹے تھے, کوفے کی گلیاں بڑی عجیب تھی. بچے رات ایک گلی سے دوسری گلی, دوسری گلی سے تیسری گلی بھٹک بھٹک کر جب رات مکمل ہونے کو آئی, دن نمودار ہوا تو بچوں نے محسوس کیا کہ اگر دن میں ہم ظاہر ہوئے تو ہمیں اتنے زیادہ لوگ گرفتار کر دیں گے. تو بچوں نے ایک درخت پر پناہ لی تاکہ ان پر کسی کی نگاہ نہ پڑے. ایک مومنہ عورت جو پانی بھرنے جاتی ہے تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ جس مقام سے پانی بھر رہی ہے اس مقام پر 2 چاند ہیں جو چمک رہے ہیں. تو اس خاتون نے جب پلٹ کر دیکھا تو دونوں بھائی محمد اور ابراہیم باہوں میں باہیں ڈالے خوف سے گریہ کر رہے ہیں. اس خاتون نے کہا بچوں درخت پر کیوں بیٹھے ہو, نیچے آؤ. یہ بچے کہتے ہیں اگر ہم نیچے آئیں گے تو ابن زیاد ہمیں قتل کر دے گا. کہا نہیں بچوں تم میرے ساتھ چلو, میں تمہیں قتل نہیں ہونے دوں گی. یہ دونوں بچے اس مومنہ کے ساتھ گھر جاتے ہیں. روایت ہے کہ 2 دن اس کے گھر مہمان رہتے ہیں, لیکن ہوتا کیا ہے, ہوتا ان بچوں کی مصیبت یہاں آئی کہ ایک بچہ جو چھوٹا ہے وہ سوتا ہے. جب چھوٹا بچہ سوتا ہے تو روتے روتے بیدار ہوتا ہے. بڑا بھائی رونے کی وجہ پوچھتا ہے تو چھوٹا بھائی کہتا ہے ابھی خواب میں بابا مسلم آئے تھے اور بابا مسلم نے یہ کہا میرے بچوں تمہارا امتحان تمام ہوا, عنقریب تم اپنے بابا سے ملاقات کرو گے. ان بچوں کی آواز کراہنے کی آواز اس گھر کے مرد نے سنی. ان دونوں بچوں کو بالوں سے گھسیٹتا ہوا نہر کے نزدیک
चीख ले गया। बच्चों ने कहा हमें 2 रकअत नमाज पढ़ने की इजाजत दे दे। अज़ादारों, बच्चों ने 2 रकअत नमाज पढ़ी है। जब छुरी फेरना चाहता है तो बड़ा भाई कहता है मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे छोटे भाई को मेरे सामने ज़िबा किया जाए। कहा तू क्या चाहता है? कहा मैं चाहता हूं कि पहले तू मुझे कत्ल कर दे। अज़ादारों, इस मासूम बच्चे के गर्दन को पकड़कर छुरी फेर दी, उसका जिस्म दरिया के हवाले किया। दरिया अपने मकाम पर रुक गया, जिस्म आगे नहीं बढ़ता। अब छोटे बच्चे को पकड़ा, उसको जमीन पर लिटाया, उसके बालों में हाथ डाला, अब तो खंजर चलाना शुरू किया। अब बच्चा कहता